اس لیے آج کی جرابوں پر جو مسح کر کے نماز پڑھاتا ہے اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہوتی، اس نے تو گویا پاؤں دھویا ہی نہیں۔ امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا دونوں کے قول پر، وعلیہ الفتویٰ، اور فقہ حنفی کا فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہے۔ راجع، یہ حاشیہ نمبر 3 دیکھیں آپ نیچے، یہ حاشیہ نمبر 3 لگا، فی آخر عمر قبل موتی بتسعۃ ایام وقبل ثلاثۃ ایام۔ مجمع الانہر، یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر حوالہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے 7 دن پہلے یا 3 دن پہلے جرابوں پر مسح کے اس عمل کے اوپر انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا۔ یہ فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے جرابوں پر مسح اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جرابوں پر مسح صحابہ سے ثابت ہے، جرابوں پر موضوع پر جو ہے مسح کرنا تابعین تبع تابعین سے، فقہ حنفی سے ثابت ہے۔ آخری حوالہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ مولانا عبدالحق حقانی دہلوی دیوبندی وہ فرماتے ہیں، قاسم نانوتوی دیوبندی وہ، اور اس طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص جرابوں پر مسح کرے کیا اس کی ابتدا میں نماز جائز ہے؟ جی بالکل جائز نہیں ہے۔ جرابوں کے حوالہ سے او ہم آپ کو جو ہم نے گزشتہ سال پوسٹر جو ہے ریکارڈ کیا تھا، اپنا تحریر کیا تھا، وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ موضوع کے اوپر، جرابوں کے اوپر، پگڑیوں پر آپ نے اگر بوٹ پہنے ہیں، بند جوتی پہنی ہے، پگڑی باندھی ہے، جرابیں پہنی ہیں، موزے پہنے، تو سبھی چیزوں کے اوپر آپ مسح کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ 18 دلائل ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ہم نے گزشتہ 2 سال سے ایک پوسٹر جو ہے ہم نے تحریر کیا تھا، جس میں 18 دلائل ہیں۔ نبی علیہ السلام کا عمل ہے، عمل صحابہ ہے، عمل تابعین تبع تابعین، اور پھر فقہ حنفی کے معتبر ترین کتاب فقہ، یہ میرے سامنے ہے، ہدایہ، اس سے بھی ہم نے ثابت کیا تھا، اور حنفی کتب سے ہم نے ثابت کیا تھا کہ بڑے بڑے جو انصاف پرست علماء تھے وہ اس کے اوپر مسح کرنا جائز سمجھتے تھے۔ سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے نبی علیہ السلام کا عمل رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حضرت مغیرہ بن شعبہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مسح علی الجوربین والنعلین، اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور اپنے وضو کرتے اور اپنے جرابوں پر مسح کرتے اور جوتیوں پر بھی مسح کرتے۔ یہ روایت ترمذی کے اندر بھی ہے، ابو داؤد کے اندر، یہی روایت جو ہے ہدایہ کے اندر بھی ہے۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہدایہ کے حاشیے کے اندر جو ہے 14، قال الترمذی فی حدیث مغیرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین۔ یہ ہدایہ کے اندر بھی الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، جو ہم نے حدیث کے الفاظ، جو حدیث ہم نے جامع ترمذی کی لکھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جرابوں پر، جوتوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی کے حوالے سے دوسری حدیث ہے، حضرت موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے وضو کیا اور اپنے جرابوں پر مسح کیا، اپنے جوتوں پر اور اپنے پگڑی کے اوپر بھی اللہ کے نبی نے مسح کیا۔ یہ حوالہ آپ کے سامنے لکھا ہے، اوپر بھی حوالہ دے دیا، جامع معجم طبرانی کے اندر ہے۔ 2 اور تیسرا حوالہ یہ ہے۔ 3 حوالے اللہ کے نبی کا اپنا ذاتی عمل ہے کہ اللہ کے نبی موضوع پر، جرابوں پر، پگڑیوں، جوتوں پر مسح کرتے، اور دوسرے نمبر پر عمل صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جرابوں پر مسح کرتے۔ یہ سامنے عبارت کڑی ہے، اس کا حوالہ ہے کتاب تہذیب السنن ہے، ابن قیم جلد نمبر 1 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے، یہ آپ کے سامنے عبارت لکھی ہے، اس کا ترجمہ ہے، یہ اس کا حوالہ ہے، آپ دیکھتے جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، یہ عبارت ہے، اس کا ترجمہ ہے، یہ محلہ ابن حزم کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ 4تھے صحابی حضرت انس بن مالک وہ بھی جرابوں پر مسح کرتے تھے، یہ عبارت پڑھ سکتے ہیں، حوالہ لکھا ہوا ہے۔ 5ویں نمبر پر حضرت سہل بن سعد جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، اور اسی طرح یہ حوالہ موجود ہے۔ اور 6 صحابی حضرت عقبہ وہ بھی جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، حوالہ لکھا ہوا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اور تیسری سرخی ہے عمل تابعین، تابعین میں بڑے تابعین ہیں، سعید بن جبیر جرابوں پر مسح کرتے، یہ حوالہ ہے، یہ عبارت ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ نافع رحمہ اللہ جرابوں پر مسح کرتے، دیکھ لیں حوالہ، یہ حوالہ ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اس کا حوالہ، اس کا ترجمہ۔ ابراہیم نخعی جرابوں پر یہ بھی مسح کیا کرتے تھے، کان یمسح علی الجوربین، ابراہیم نخعی رحمہ اللہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے، مصنف ابن ابی شیبہ، اس کی سند حسن ہے۔
امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ جرابوں پر مسح کرتے، المسح علی الجوربین بمنزلۃ المسح علی الخفین، جرابوں پر مسح موضوع پر مسح کے قائم مقام ہے۔ مصنف ابن شیبہ کے اندر یہ حوالہ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ اور امام عطا بن رباح رحمہ اللہ جو ہیں یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد محترم ہیں، وہ فرما رہے ہیں یہ ہم نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کا عمل، صحابہ کا عمل، اس کے بعد تابعین کا عمل، موضوع پر مسح کے لیے انہیں باوضو پہننا شرط ہے۔ جب آپ جرابیں پہنے، موزے پہنے، اس کے اوپر کوئی چیز پہنے تو کم سے کم باوضو پہنے، بخاری شریف کے اندر ہے۔ اچھا مدت کتنی ہے؟ اگر آپ مقیم ہیں، گھر میں رہتے ہیں، مسافر نہیں ہیں، تو آپ 1 دن 1 رات اس کی مدت ہے۔ اگر آپ مسافر ہیں 3 دن 3 راتیں آپ مسح کر سکتے ہیں۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الطہارہ کے اندر حدیث آتی ہے مسح کے صرف اوپر سے ہی آپ نے مسح اوپر سے کرنا ہے، موزے یا جراب کے نیچے سے آپ نے نہیں کرنا، یہ سنن ابی داؤد کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسح جب آپ نے کرنا ہے تو 5 انگلیاں دائیں اور بائیں ہاتھ کی تر کریں، تر کرنے کے بعد دونوں پاؤں کے پونچوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر ان کو اس طرح کھینچ لیں، بس یہ مسح کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد المغنی لابن قدامہ، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحابہ نے جرابوں پر مسح کیا، ان کے زمانے میں ان کا کوئی مخالف ظاہر نہیں ہوا، لہذا اس پر اجماع ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا صحیح ہے۔ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ حنفی جرابوں کے مسح کے قائل تھے، ہدایہ صفحہ نمبر 1 جلد 1 صفحہ 59 ہے۔ امام محمد حسن شیبانی جرابوں کے مسح قائل تھے، آپ کو حوالہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح مولانا مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ جو مصنف ہدایہ فرماتے امام صاحب نے صاحبین کے قول پر رجوع کر لیا تو اسی پر فتویٰ ہے، تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ ولا يجوز المسح على الجوربين عند ابي حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الا يكون مجلدين، ہونا وہ موٹی ہوں، بریک جو ہے ان کے اوپر نہیں ہوتا۔ وقال لا يجوز اذا كان ثقيلين، امام ابو حنیفہ تو کہتے ہیں جرابوں پر مسح جائز نہیں ہے، لیکن امام ابو جو ہے یوسف اور امام محمد حسن شیبانی یہ فرماتے ہیں کہ مسح جائز ہے۔ وہ فرماتے ہیں صاحبین کہ ان النبی مسح علی جوربیہ، یہ نیچے 14 نمبر حاشیے پر دیکھو، جو حدیث ہم نے اپنے پوسٹر میں سب سے پہلی حدیث لکھی ہے یہ والی، تو امام جو ہے یوسف اور امام محمد حسن شیبانی یہ دونوں اس چیز کے قائل ہیں کہ جرابوں پر مسح جو ہے یہ جائز ہے۔ دلیل یہ لکھی ہے، دلیل آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، توضأ ومسح علی الجوربین والنعلین، اللہ کے نبی نے وضو کیا اور اپنے جرابوں پر جوتوں پر مسح کیا، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے دیکھ سکتے ہیں اب صاحبین کا جو قول ہے امام ابو یوسف اور امام محمد کا، تو اچھا وہ فرماتے ہیں کہ راجع الی قولہما، ہدایہ کے مصنف فرماتے ہیں علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ کہ امام صاحب نے رجوع کر لیا تھا دونوں کے قول پر، وعلیہ الفتویٰ، اور فقہ حنفی کا فتویٰ بھی اسی کے اوپر ہے کہ جرابوں پر مسح جائز ہے۔ راجع، یہ حاشیہ نمبر 3 دیکھیں آپ نیچے، یہ حاشیہ نمبر 3 لگا، انہ راجع کہ فی آخر عمر قبل موتی ب9 ایام و قبل 3 ایام، مجمع الانہر یہ بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر حوالہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اپنی وفات سے 7 دن پہلے یا 3 دن پہلے جرابوں پر مسح کے اس عمل کے اوپر انہوں نے بھی رجوع کر لیا تھا۔ یہ فقہ حنفی کی چوٹی کی کتاب ہے، اس کے حاشیے میں لکھا ہے جرابوں پر مسح اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جرابوں پر مسح صحابہ سے ثابت ہے، جرابوں پر موضوع پر جو ہے مسح کرنا تابعین تبع تابعین سے، فقہ حنفی سے ثابت ہے۔ آخری حوالہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حقانی عقائد اسلام کے بعد اچھائی، مولانا عبدالحق حقانی دہلوی دیوبندی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پاؤں نہ دھوئے بلکہ جرابوں پر مسح کر لے تو یہ کافی ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ مولانا عبدالحق حقانی دہلوی دیوبندی، اگر کوئی بندہ پاؤں نہ دھوئے ان کے اوپر مسح کر لے جرابوں پر تو یہ کافی ہے، کیونکہ اس کا ثبوت نبی علیہ السلام سے بخوبی پہنچ گیا، بلکہ اکثر محدثین نے حدیث سے مسح کو تواتر گنا ہے، جس کو بہت کثیر تعداد نے بیان کیا ہو۔ اور یہ حوالہ کہاں ہے؟ حقانی عقائد اسلام، کتاب کا نام ہے حقانی عقائد اسلام کا صفحہ 236 ہے۔ اور اسی کتاب کے بارے میں
فرماتے ہیں علامہ قاسم نانوتوی دیوبندی، وہ فرماتے ہیں کہ ایسی کتاب اس زبان میں دیکھی نہ سنی۔ اور اس طرح علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کتاب جو ہے بے نظیر ہے، یہ کتاب بے نظیر بے مثال کتاب ہے۔ کون سی؟ حقانی عقائد اسلام، یہ کتاب اپنی مثال آپ ہے۔ تو تمام یہ احناف کے بڑے بڑے کبار علماء، فقہ حنفی، عمل رسول، عمل صحابہ تابعین، اس بات کے اوپر بین دلائل ہیں کہ جرابوں پر، موزوں پر، پگڑیوں پر، جوتیوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ تو ایسے امام صاحب کے پیچھے نماز بھی ٹھیک ہے، جس طرح کا غلط فتویٰ دے رہے ان کو فقہ حنفی پڑھنی چاہیے۔